بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بچپن کی عالم میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو لے کے جا رہی تھی تو میرا گزر یہودی جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔ یہودی وہ تھے جو تورات کو ماننے والے تھے، آسمانی کتاب پہ ایمان رکھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کے بارے میں آپ اگر کچھ بتا سکتے ہیں تو بتا دیں۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سارا واقعہ ان کے سامنے رکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ یتیم تو نہیں ہے۔ یہ سوال کرنے کے بعد وہ آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوا تو اس کو ہم یہاں پر ہی قتل کر دیں گے، کیونکہ اگر یہ یتیم ہوا تو بالیقین یہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اگر وہ محمد ہوئے تو وہ آ کے ہمارے دین کو ختم کر دیں گے، ہمارے بتوں کو توڑ ڈالیں گے، اس لیے ہم ان کو یہاں پر ہی ختم کر دیں گے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں ان کی یہ باتیں سن چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے ان کے سوال کا جواب دیا اور میں نے کہا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کی جانب اشارہ کیا اور ہاتھ بڑھا کر کہا کہ یہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے وہ اس کا باپ ہے۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے یہودی نارمل ہو گئے اور انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ آپ فرماتی ہیں کہ میں غقار کے میلے میں آئی۔ جاہلیت کے دور میں یہ ایک میلہ لگا کرتا تھا جو کہ طائف اور نخلہ کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ حج کرنے جب جایا کرتے تو شوال کا مہینہ اسی میلے میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس میلے میں لے کے گھوم رہی تھی کہ اچانک ایک شخص کی نظر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی اور اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تمام علامات کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے احرام مچانا شروع کر دیا کہ اے لوگو، اس بچے کو مار ڈالو، اس بچے کو ختم کر دو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ آوازیں سنی تو آپ گھبرا گئیں اور وہاں سے چل پڑی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ ڈھونڈا لیکن آپ کو نہ پا سکے۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ اے بندے، تو نے کس بچے کو دیکھ کر اتنا شور مچایا ہے کہ یہ بندہ آخری نبی ہوگا، تو وہ کہنے لگا کہ وہ بندہ اب میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، میری آنکھوں سے غائب ہو گیا ہے۔ گرامی القدر حاضرین کرام، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو واپس جب لا رہی تھی تو ذوالحجاج کے علاقے سے جب آپ کا گزر ہوا تو وہاں پر بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا جو بچوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے اندازے لگا رہا تھا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گزر اس نجومی کے پاس سے ہوا تو اس نجومی نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت بچہ اور اس بچے کی مہر نبوت کو اس نے دیکھ لیا۔ جب اس نجومی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پہ جو مہر نبوت دیکھی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ اے بندو، اس کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، کیونکہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو ہمارے باپ دادا کا نام مٹ جائے گا، ہمارے آبا و اجداد کا جو دین ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ نعرے لگاتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب پلٹا ہی تھا کہ وہیں پہ وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل حالت میں وہ مر گیا۔